اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز سیزن نمبر 1 کاسمولوجی کی قسط نمبر 16 میں آج ہم جس عنوان کا مطالعہ کریں گے وہ ہے ایکسپینڈنگ یونیورس یا وسعت پذیر کائنات، پھیلتی ہوئی کائنات۔ 1929 میں ایڈون ہبل مشہور سائنسدان، انہوں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا اور دریافت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ انہیں کہ ہم اثر آئنسٹائن تھے اور وہ یہ بات نہیں جانتے تھے، اور اس بات کے نہ جاننے کی وجہ سے آئنسٹائن نے ایک تھیوری بنائی جو ایڈون ہبل کی اس دریافت پر اپنی اس تھیوری سے، اپنے نظریے سے، ایک نظریہ تھا جس سے آئنسٹائن کو بھی دستبردار ہونا پڑا۔ یہ اتنی بڑی دریافت تھی۔ ایڈون ہبل نے ستاروں کا مطالعہ کیا۔ کچھ ستارے جن کو وہ اسٹڈی کر رہے تھے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور چند دن بعد جب دوبارہ ان کا مطالعہ کیا تو وہ وہاں پر نہیں بلکہ پھیل کے دور جا چکے تھے۔ یہاں سے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، ستارے اور ہر چیز ایک دوسرے سے دوری اختیار کر رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایکسپینشن کا آف دا یونیورس کا، جس کو ہبلز لا بھی کہتے ہیں، لا آف ایکسپینشن آف دا یونیورس، پہلی دفعہ یہاں پہ ہمیں اس طرح پتہ لگا 1929۔ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن قرآن نے 14 سال پہلے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ پہلے ہم سائنسی حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں آپ سلون ڈیجیٹل اسکائی سروے کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، اس کے اسٹرانومی کے سیکشن کے اندر، دا ایکسپینڈنگ یونیورس۔ تو یہاں پر وہ یہی بات بتا رہے ہیں، اور یہ فوٹو بھی ایڈون ہبل کی ہے۔ 1929 این اسٹرانومر ایٹ کیلٹیک، کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، یو ایس اے میں کریٹیکل ڈسکوری کرتے ہیں ایڈون ہبل 1929 میں، جو کہ آگے چل کے سائنس کے بہت زیادہ سوالوں کے جواب جس نے دے دیے اور سائنس کے مراحل کو آسان کر دیا کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ۔ پہلی ریڈ انڈر لائن، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی اس کی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اگلے پیراگراف میں، مڈ والے پیراگراف میں۔ ان 1929 ایڈون ہبل ورکنگ ایٹ دا کارنیگی آبزرویشنز ان پیساڈینا کیلیفورنیا میئرڈ دا ریڈ شفٹس آف اے نمبر آف ڈسٹنس گلیکسیز۔ وہاں پر کیلیفورنیا میں کارنیگی آبزرویشن میں، پیساڈینا میں 1929 میں ایڈون ہبل کام کر رہے تھے کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں، اور وہاں پر انہوں نے کچھ بہت دور کی جو کہکشائیں تھیں ان کی جو ریڈ شفٹ ہوتی ہے، ان کی حرکتوں کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونے کی جو پیمائشیں تھیں، ان کی رفتار اور اس کے اعداد کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہی آلسو میئرڈ دیئر ریلیٹیو ڈسٹینسز، اور ان کے درمیان جو باہمی فاصلے تھے ان کو بھی انہوں نے میئر کیا، ناپا، اس کی پیمائش کی۔ کس طرح کی؟ میئرنگ دا اپیرنٹ برائٹنس آف اے کلاس آف ویریبل اسٹارز کالڈ سیفیڈس۔ سیفیڈس اسٹارز کی جو ویریبل اسٹارز کی کلاس ہے، یعنی کہ اپنی جگہ بدلتے ہیں یہ ستارے، مطلب نظر آتے ہیں، ہر ستارہ ظاہر گھوم رہا ہے، گردش میں جگہ بدل رہا ہے، لیکن یہ زیادہ اپنی روشنی کی وجہ سے زیادہ آسانی سے نظر آ جاتے ہیں۔ ان کا وہ مطالعہ کر رہے تھے ہر گلیکسی میں، سیفیڈس اسٹارز کا۔ وین ہی پلاٹڈ ریڈ شفٹ اگینسٹ ریلیٹیو ڈسٹینس، جب انہوں نے ریڈ شفٹ کو پلاٹ کیا، بنایا، نقش کیا ان کے متعلقہ فاصلوں کے حساب سے، انہوں نے معلوم کیا، ہی فاؤنڈ دیٹ دا ریڈ شفٹ آف ڈسٹینس گلیکسیز، جو ان کی ریڈ شفٹ تھی دور کی گلیکسیز کی، وہ انکریز ہو گئی، بڑھ گئی، ان کا فاصلہ بڑھ گیا، ایز اے لینئر فنکشن آف دیئر ڈسٹینس، ان کے فاصلے کے لینئر یا ایک سطری عمل کے طور پہ۔ دی اونلی ایکسپلینیشن فار دس آبزرویشن از دیٹ دا یونیورس واز ایکسپینڈنگ، اور ان کے اس عملی مشاہدے کی واحد توجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ One scientist understood that the universe was expanding. جب سائنسدانوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، they immediately realized، ان کو فوراً یہ چیز سمجھ آ گئی that it would have been smaller in the past، کہ اس کا مطلب کائنات اس سے پہلے چھوٹی ہوگی، اور یہ پھیلتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب پہلے سکڑی ہوئی ہوگی جس سے وہ پھیلاؤ کی حامل ہوئی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کائنات پہلے ایک بالکل چھوٹی تھی، اور وہاں سے پہلی دفعہ بگ بینگ کا وہ نظریہ پتہ لگا کہ بالکل شروع میں جائیں تو کائنات بالکل ایک چھوٹے سے ذرے یعنی سنگولیرٹی میں مقید تھی، اور پھر دھماکہ ہوا بگ بینگ کہلایا، اور اس کے بعد سے کائنات پھیل رہی ہے۔ پہلے انفلیشن میں کائنات پھیلی، یعنی کہ ایک مہیر العقول روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے ایک دم ایک سیکنڈ کے بھی ایک انتہائی چھوٹے فریکشن میں پھیلی، اور پھر ایک قابل پیمائش رفتار سے پھیلنی شروع ہو گئی، اور آج تک پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کائنات وسعت پذیر ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آسمان، خلا، اسپیس، فیبرک آف اسپیس، جس میں تمام اجرام فلکی جڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں، وہ پھیلتے چلا جا رہا ہے۔ یہ آسمان پھیل رہا ہے ہمیشہ سے۔ 13.8 ارب سال پہلے یہ پھیلاؤ شروع ہوا، اور آج پھیلتے پھیلتے 14 ارب سال کے اس عرصے میں یہ کائنات 93 ارب نوری سال جتنی پھیل چکی ہے۔
اور جیسا کہ ہم نے بتایا نوری سال ہوتی ہے روشنی کی رفتار. ایک سال میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر لیتی ہے. تو ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، 365 دنوں میں 3 لاکھ سیکنڈ فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی ایک سال میں کہاں تک پہنچے گی؟ تو 93 ارب سالوں میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرے گی، کائنات اتنی وسعت پذیر ہو چکی ہے، اتنی ایکسپینڈ ہو چکی ہے، اتنی پھیل چکی ہے. 93 بلین لائٹ ایئرس ہماری کائنات پھیل چکی ہے. زیرو ایٹم کے نیوکلیس سے بھی ارب ہا گنا چھوٹے ذرے سے شروع ہوئی تھی اور پھیل کتنی بڑھ گئی ہے. اٹس ایور ایکسپینڈنگ. یونیورس پھیلتی چلی جا رہی ہے جب سے وجود میں آئی ہے. ایڈون ہبلز لا آف ایکسپینشن آف دا یونیورس، 1929 کی ڈسکوری، جو 1965 میں کاسمک ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت کی وجہ سے یہ ایکسپینشن آف دا یونیورس کا نظریہ مزید مستحکم ہو گیا اور اس کو ایک نہ مٹنے والا ثبوت بھی حاصل ہو گیا. کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی ڈسکوری 1965 میں. اس کے بعد 1929 میں یہ ڈسکوری ہوئی. اب ہمیں ایک نئی چیز جا کے پتہ لگتی ہے حالیہ دور میں. 1929 میں تو پتہ لگا کائنات پھیل رہی ہے. اب جا کے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک مستقل ایک ہی رفتار سے نہیں پھیل رہی، پھیلتی بھی جا رہی ہے اور اس کے پھیلنے کی جو رفتار ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی کہ آج اگر کائنات اتنی پھیل رہی ہے تو کل اس کے پھیلنے کی رفتار سائز ڈبل نہیں ہو رہا، رفتار بھی بہت تیز ہو رہی ہے. تو اسپیڈ آف ایکسپینشن آف دا یونیورس بھی ایکسلریٹڈ ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. نیشنل جیوگرافک کی ویب سائٹ 2021 کا آرٹیکل، دا یونیورس از ایکسپینڈنگ فاسٹر دین اٹ شوڈ بی. کائنات اتنی تیزی، اس رفتار سے پھیل رہی تھی تیزی سے جتنی اس کو جس تیزی سے پھیلنا چاہیے تھا اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کائنات پھیل رہی ہے. اور یہ بتاتے ہیں دا لیٹسٹ میجرمنٹس ود دا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سجیسٹ دا یونیورس ایکسپینڈنگ فاسٹر دین سائنٹیفک ماڈلز پریڈکٹ. تمام تر سائنسی ماڈل جو ہیں وہ جو پہلے سے عکاسی کرتے ہیں، پہلے سے پریڈکٹ کرتے ہیں، پہلے سے پیشین گوئی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کائنات کو اس وقت پھیل کے اس ٹائم کے حصے میں یہاں تک جانا چاہیے، یہ اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے. تو کائنات کے پھیلنے کی رفتار سائنسی طے شدہ ماڈلز کی پریڈکٹ کردہ رفتار، پیشین گوئی کردہ رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ کائنات کے اس پھیلاؤ میں کوئی اور خفیہ قوت کار فرما ہے، جو ڈارک انرجی بھی ہو سکتی ہے اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ہے کائنات کا پھیلنا. 1929 کہاں، 1929 کہاں، 1400 سال پہلے، 571 ایئر جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 632 جس پہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. 632 اور کہاں، 1929 ابھی کی بات. اتنا عرصہ پہلے، 14 سال پہلے قرآن پاک لا آف ایکسپینشن آف یونیورس یا ہبلز لا کو اپنے الفاظ میں، خالق کائنات کے الفاظ میں کس طرح بتا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ زاریات آیت نمبر 47، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم اسے وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. آسمان، خلا، آپ کی اسپیس، انرجی، اس کو آسمان کو ہم پھیلائے چلے جا رہے ہیں. موسعون وسعت دیے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان کو. والسماء موسعون، آسمان، اسپیس، ایکسپینڈنگ یونیورس، اور ہماری اسپیس یونیورس اسپیس پر ہی محیط ہے. قرآن اور وسعت پذیر کائنات، ایکسپینڈنگ یونیورس. اللہ نے 14 سال پہلے اپنے نبی مرسل کو بتا کے ہم تک یہ علم پہنچا دیا جو 1929 میں سائنٹسٹ ڈسکور کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما علینا الا البلاغ. والسلام.